بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک تو لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 حصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا، دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیے۔ کھانے میں گھی کا استعمال کم سے کم کریں، دل کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ چہرہ جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں، جسم مضبوط رہے گا اور قوت مدافعت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ روزانہ 3 میل واک کرنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ مثانے کی جلن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ہاضمے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ زمین پر سفر کرنے کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کچھ اتباع کے مطابق اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ پیدل واک کرنا عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے نقصان دہ اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیم کا مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ملا کر ابال کر وقفے سے بچے کو پلائیں، بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بادام کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ روٹی کھانے کے بعد واک کیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد لیموں چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پھانسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور سرکہ شامل کر دیں۔ اگر آپ زیادہ دبلے پتلے ہیں تو کھجور کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ زیادہ دبلا پتلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔
ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روز 5 کھجوریں کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے پر بوڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امتحان کی خاطر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے اور روز ایک انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ پانی پی لیا کریں۔ آپ خوشی کے لمحات میں اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ گرم کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں، اس لیے لکڑی یا سٹیل یا کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ مقناطیس کو اگر چیونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پیسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھجور خون کی روانگی کو بہترین بناتے ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ ملا کر پئیں۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر مسلسل 3 دن تک مسواک یا برش نہ کی جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے دن میں ایک بار دانت کی مسواک یا برش ضرور کیا کریں۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کا دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جو کی پیدائش کا دن ہو۔ اگر کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگیں گے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا یہ دمے کے لیے مفید ہے۔ روزانہ صبح صرف 3 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا جسم دن بدن سمارٹ ہوتا جائے گا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران اکثر زیادہ غصہ اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو اس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں، لیکن شیر سمندری شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتی۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں جہاں وہ بہترین ہیں۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانا بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں، آپ کی اپنی ایک طاقت ہے اور اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ یاد رکھیں ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو وہ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں، اپنی دوڑ اپنی رفتار سے کم کوئی کرے، ضروری نہیں کہ آپ ہر دوڑ کا حصہ ہوں۔ جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو۔
کریلا شوگر کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینا شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ اسبگول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروبات مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ رات کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کرو۔ بہانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لقوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پودینے کے پتوں سے منہ کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کلیاں کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے تو آپ پودینے کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کے پتے گیس کو دور کر کے نظام ہاضمہ کو درست بناتے ہیں۔ پودینے کے پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے جو کہ جلد پر محاسے پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودینے میں سوزش کے خلاف بھی لڑنے کی خاصیت ہوتی ہے، جس سے جلد صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہیں تو پودینے کے پتوں سے بنی چائے کا انتخاب بہترین ہوگا، جس کے استعمال سے آپ جسمانی اور ذہنی دونوں تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ پودینے میں مینتھول پایا جاتا ہے جو سانس کی نالی کو سکون فراہم کرتا ہے اور کھانسی اور سردی سے نپٹنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ شملہ مرچ، جسے بیل پیپر یا میٹھی مرچ کہا جاتا ہے، ہر گھر کی ایک مقبول سبزی ہے جو دنیا بھر میں مختلف پکوانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ مرچ مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی ہے، جن میں سرخ، سبز، پیلا اور نارنجی رنگ شامل ہیں۔ شملہ مرچ اپنے منفرد ذائقے کے لیے جانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے صفات بھی ہیں جن کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ شملہ اینٹی آکسیڈنٹ بھرپور ہے جس میں وٹامن ای، وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین شامل ہیں، جو کہ کینسر، دل کی بیماری اور ذیابیطس جیسی دائمی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلڈ شوگر کنٹرول۔ شملہ مرچ ذیابیطس والے لوگوں میں خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول میں مدد کر سکتی ہے۔ شملہ مرچ میں موجود کیپسائسن انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے اور انسولین کی خلاف مزاحمت کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پایا گیا ہے، جو کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کی نشو و نما کا ایک اہم عنصر ہے۔ ہاضمہ کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ غذائی اجزاء اور فائبر بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے جو صحت مند ہاضمہ کو فروغ دیتی ہے۔ فائبر آنتوں کی حرکت کو منظم کرنے اور قبض کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ شملہ مرچ میں موجود وٹامن اور معدنیات نظام انہضام کو سہارا دیتے ہیں اور آنتوں کے صحت مند بیکٹیریا کی افزائش کو فروغ دیتے ہیں۔ شملہ مرچ سانس کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میں ہوتا ہے جو سانس کے انفیکشن جیسے دمہ اور COPD کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ درد سے نجات۔ شملہ مرچ میں پائے جانے والے کیپسائسن میں درد کم کرنے والی خصوصیات بھی پائی گئی ہیں جو آسٹرو آرتھرائٹس اور روماٹائڈ آرتھرائٹس اور ذیابیطس نیوروپیتھی جیسے حالات سے ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے یہ اکثر کریموں اور مرہموں میں بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گرمی یا ہائی BP کا مسئلہ ہے وہ دن بھر پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اندرائن کے پختہ پھل سے لے کر خشک کر لیں۔ بوقت ضرورت اس کو دہتے ہوئے کولوں پر ڈال کر دھنی لیں۔ انشاءاللہ دانت کے کیڑے سے نجات مل جائے گی۔
दांत का दर्द दूर करने के लिए बेहतरीन नुस्खा। अक्सर लोग ये हर वक्त दांत के दर्द की शिकायत करते रहते हैं, जिन्हें ठंडा पानी पीने से नहायत तकलीफ़ होती है। ऐसे लोगों के लिए अर्ज़ है कि वो सालम रेठे रोगन निकाल लें और रुई से दांतों पर लगाएं। बहुत जल्द दांतों की तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। वज़ू से पहले मसवाक या ब्रश करें। आम नमक या मीठा सोडा गीले ब्रश पर लगाकर दांत साफ़ करें। दिन में कम अज़ कम एक दफ़ा नीम के नरम मसवाक ज़रूर करें और नीम की ताज़ा पत्तियां जोश देकर नीम गर्म पानी से कुल्लियाँ करें। अच्छे और मयारी मंजन या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। ब्रश भी मयारी हो और कम अज़ कम 6 माह बाद दूसरा ब्रश खरीदें। बड़े गोश्त से ख़ास तौर पर बचें। बोटी की जगह कीमा खाया करें ताकि इसके रेशों से मसूड़ों को नुकसान ना पहुँचे। अगर पायूरिया हो जाए तो कनीर की मसवाक पायूरिया का मौसर इलाज है, लेकिन इसका लुआब निकलना नहीं चाहिए। आग की लकड़ी को कोयला पीस कर इसमें नमक हम वज़न मिलाकर बतौर मंजन इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा होगा। ब्रश दांतों के लिए ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त, क्योंकि सख्त ब्रश मसूड़ों के नरम रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। दांतों की सफाई के लिए ब्रश ऐसा होना चाहिए जिसके सिरे नुकीले ना हों और इतने नरम भी ना हों कि दांतों के दरमियानी हिस्से को सफाई ना कर सके। ब्रश का असल मकसद दांतों के दरमियान फंसी खुराक के बारीक ज़रों को निकालना है। ब्रश इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका यह है कि ब्रश ऊपरी मसूड़ों और दांत से नीचे की मसूड़ों और दांतों तक लाएं, फिर ऊपर ले जाएं। ये अमल हर दांत पर 10-10 दफ़ा होना चाहिए। दांतों की सफाई के साथ ब्रश को साफ करना भी ज़रूरी है। ब्रश में मंजन या पेस्ट की तह नशीन होने और इसे गीला रखने से इसमें जरासीम भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए सही तरीका यह है कि आप टूथपेस्ट या पाउडर उंगली से दांतों और मसूड़ों पर लगाएं। जब ये अच्छी तरह घुल जाए तो ब्रश करें। ब्रश को अच्छी तरह धोकर खड़ा रखें ताकि वो हवा लाकर सूख ना जाए, ताहम इस पर मिट्टी या गर्द नहीं लगनी चाहिए। रीठा के गरारे खुरनाक ख़त्म पोस्ट रीठा 1 तोला खोट कर या जोश देकर मरीज़ को गरारे कराएं। अगर मरीज़ हलक के तंग पड़ने पर जो खुरनाक की अलामत है से बेहोश हो गया है तो रीठा से बना हुआ पानी मरीज़ के मुंह में डालें और सर को हिलाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।